اے عثمان تجھ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بغیر غسل کے جمعہ پڑھے۔ آج کے مولوی کو کوئی کہے کہ آپ نے جو تقریر کیا ساری مجھے لکھ دو، تو اس کے غصے کا اور جلال کا کیا عالم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے 2 دن لگائے میرے آقا نے۔ بئس الخطیب انتا، تو کتنا برا خطیب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی ضمیر کے اندر ملا کر بیان کر رہا ہے، نکھیڑ کر بیان کر تاکہ پتہ چلے وہ معبود ہے میں عبد ہوں۔ پہلے دن ہمارے آقا نے 5 نمازوں کو پہلے وقت میں پڑھایا اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے، تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا حضرت عمر پر کہ عبداللہ بن مسعود ہمارے پوتوں دوتوں جتنا ہے، بچہ ہے، یہ جو جمعہ والے دن غسل ہے یہ جمعہ کے دن کی سنت نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کے 6 طریقے تھے، ان پر آج ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 طریقوں سے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے اور امت کی اصلاح فرمائی ہے۔ تقریر، تحریر، تدریس، سوال جواب، غلطیوں پر ٹوکنا، اور آخری طریقہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ کرم سے کئی لوگوں کو راہ مستقیم دکھائی ہے۔ یہ 6 طریقے ہیں کہ باقاعدہ تقریروں کے ذریعے خطبے دے دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ حضور علیہ السلام نے پہلا خطبہ کوہ صفا پر دیا جب اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو صفا کی پہاڑی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جاندار خطبہ دیا جس میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا ذکر کیا۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع ہے، مختلف خطبے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام میں تشریف فرما ہو کر باقاعدہ تقریر کر کے صحابہ کرام تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مدینہ پاک تشریف لائے تو پہلا خطبہ جو دیا تو حضرت عبداللہ بن سلام جو خطبہ سن کر ایمان لائے اور مومن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی زیارت کی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور اپنے صحابہ کو یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اب یہ کوئی شاعری تو نہیں، لیکن بڑے بڑے شعراء میرے آقا کے اس کلام تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سجا کے ساتھ یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور مدینہ کا پہلا خطبہ ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ نماز تہجد کی حضور ترغیب دلا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی نیکی ایسی بھی ہونی چاہیے جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہو، سب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم اٹھ کر اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو۔ دیکھو ہمارے دامن میں کتنے ایسے گناہ ہوں گے کہ کسی کو بھی نہیں پتا، صرف ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ ہم نے ایسے ایسے گناہ ہر بندے نے چھپائے ہوئے ہیں۔ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کتنے قریب ہوتی ہے، بعض گناہ ہماری اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتے۔ اولاد سے بڑھ کر بیوی صبح شام بندے کے قریب ہے اور قریب ترین ہے۔ ہر بندے کے ایسے گناہ ضرور ہوتے ہیں کہ اس کی بیوی کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم نے ایسے گناہ رکھے ہوئے ہیں تو کم از کم اپنے دامن میں ایسی چند نیکیاں بھی رکھیں کہ صرف اس نیکی کی یا تو ہمیں خبر ہو یا تو ہمارے رب کو خبر ہو۔ تو میرے آقا نے اسی چیز کا حکم دیا کہ اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، سب لوگ نیند کے اندر غرق ہوں، تم کھڑے ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تدخل الجنۃ بسلام، یہ کام کر لو اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ پہلا خطبہ ہے۔ تو خطبات کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دین اسلام کو آگے پہنچایا۔ اسی طرح اسلام کی تبلیغ کا دوسرا ذریعہ تحریر ہے کہ حضور نے باقاعدہ اسلام کو تحریر کر کے شریعت کو، قرآن کو لکھ کر لوگوں تک پہنچایا۔ حضور کے خطوط ہیں، بادشاہوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور روانہ فرمائے اور ان میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اسی طرح قرآن کریم کی وحی کا نزول ہے، حضور فوراً لکھوا لیا کرتے تھے
کاتبین وحی صحابہ کرام کی ایک پوری لسٹ ہے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن لکھا کرتے تھے، اور اس کا یہ مقصد تھا تاکہ یہ قرآن کریم جو اللہ کی وحی ہے اس کو لکھ لیا جائے اور تحریری صورت میں لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، تقریباً 2-3 مقامات پر یہ حدیث ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جس کا نام تھا ابو شاہ، یمن سے آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس نے خطبہ سنا تو بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے تقریر کی ہے یہ خطبہ مجھے لکھ دو۔ تو اگر آج کے مولوی کو کوئی کہے کہ آپ نے جو تقریر کی ہے ساری مجھے لکھ دو تو اس کے غصے کا اور جلال کا کیا عالم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کتنے کریم تھے، یمن سے آیا بندہ اور اس نے حضور کا خطاب سنا، خطبہ سنا، اور پھر عرض کیا رسول اللہ یہ جو سب کچھ آپ نے بیان کیا ہے اگر تحریری صورت میں مجھے مل جائے، لکھا ہوا مل جائے، میں یمن جا کر آپ کا پیغام تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ پہنچا دوں۔ تو جب اس نے یہ عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، فرمایا ابو شاہ کو یہ میرا سارا خطبہ لکھ کر دے دو تاکہ یہ تحریری صورت میں ان کے پاس ہمارا پیغام محفوظ ہو، جب یہ یمن میں جائیں جا کر ہمارا پیغام تحریری صورت میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا اور لوگوں کی اصلاح کا طریقہ تھا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ تحریر کے ذریعے بھی لوگوں تک، امت تک پیغام پہنچایا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے تدریس کا، درس و تدریس۔ میرے آقا باقاعدہ استاد بن کر بیٹھتے تھے اور صحابہ شاگرد بن کر بیٹھتے تھے۔ جس طرح تکرار ہوتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے پھر سنا جاتا ہے، اس انداز کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے آقا ہمیں تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے، یعنی جس طرح ایک استاد قرآن پڑھاتا ہے اور بار بار اپنے شاگرد کو سبق پڑھاتا ہے، پھر سنتا ہے، پھر دہرائی کرواتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تشہد بھی اسی طرح پڑھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیات پڑھائی جاتی ہیں۔ تو درس و تدریس کا سلسلہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضور سے 12 سال کا عرصہ لگا کر سورۃ البقرہ پڑھی۔ سورۃ البقرہ 12 سال کے عرصہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھی۔ پتہ نہیں علم کے کتنے سمندر ہمارے آقا نے حضرت عمر کو پلائے ہوں گے۔ پڑھنے والا عمر ہو اور پڑھانے والی ہماری آقا کی ذات ہو تو پھر کیسا علم ہوگا جو حضور حضرت عمر تک منتقل کرتے رہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا نا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ مجھے پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا، میں نے اس کو پیا، پھر خوب پیا، پھر اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، اتنا سیر ہو کر میں نے اس دودھ کو پیا کہ وہ جو دودھ تھا میری انگلیوں کے ناخنوں اور پوروں سے باہر نکلنے لگا، یعنی میں اتنا سیر ہو گیا اور دودھ ابھی بھی پیالے میں بچ گیا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ جو بچا ہوا دودھ تھا میں نے عمر کو دے دیا، اور وہ جو میرا بچا ہوا دودھ تھا وہ سارا دودھ حضرت عمر پی گئے۔ جب حضور نے یہ صبح خواب بیان کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دودھ سے کیا مراد ہے، خواب کی کیا تعبیر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خواب کی تعبیر اور اس دودھ سے مراد علم ہے، مجھے رات علم پیش کیا گیا، میں نے علم کو خوب سیر ہو کر اللہ سے حاصل کر لیا، جو بچ گیا میں نے عمر کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی ہستی اور ذات کیسی ذات ہوگی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیات حضرت عمر سے علم سیکھتی تھی۔ جب عمرہ کرنے جا رہے تھے حضرت عمر اور ساتھ عبداللہ بن عباس بھی ہیں، تو جب وضو کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کو وضو کروا رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ جناب ایک سوال تھا کافی عرصے سے اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور آپ سے سوال کروں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پوچھو۔ پھر آپ نے سوال پوچھا، پھر اس کا جواب بخاری شریف کے 2 صفحات پر بڑا لمبا جواب ہے، تو حضرت عمر نے اس کا جواب دیا تو بعد میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا اے ابن عباس تیرے ذہن میں جو بھی کبھی سوال آئے اور تیرا دل مانے کہ عمر کو اس کا جواب آتا ہوگا، بے دھڑک مجھ عمر سے سوال کر لیا کر، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو یہ علمی معاملہ درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ علم کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا۔ حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے نا، صحابہ کے 2 حلقے بنے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں جو صحابہ تھے وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، دوسرے حلقے میں جو صحابہ تھے وہ درس و تدریس میں، مسائل سیکھنے سکھانے میں، سوال جوابات میں، اس میں مشغول ہیں۔ تو میرے آقا نے دونوں حلقوں کو سراہا، ذکر والے حلقے کو کہا کہ تم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کے حلقے میں گئے اور فرمایا ان سے بہتر تم کام کر رہے ہو،
کہ لوگوں کو دین پڑھا رہے ہو، سوالات کے جوابات دے رہے ہو، درس و تدریس کا معاملہ ہے، اور میرے آقا اس دوسرے حلقے میں جا کر خود بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں ایک معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا مجھے یہ معاملہ زیادہ پسند ہے کہ لوگ بیٹھیں اور ایک بڑے عالم سے اپنے سوالات کریں اور بڑا عالم ان کے سوالات کا شریعت کی روشنی میں جواب دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو دین اسلام کی تبلیغ کا تیسرا ذریعہ درس و تدریس ہے، اور چوتھا ذریعہ سوالات کے جوابات۔ قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ ہے یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، اے محبوب وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حج کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے محبوب ان کے سوالات کے یہ جوابات دے دو۔ تو صحابہ باقاعدہ حضور سے پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن السوال نصف العلم، فرمایا کہ اچھا سوال بھی آدھا علم ہے، کہ کسی بندے میں ایسی صلاحیت ہو کہ اچھا سوال کر سکتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا علم تو اس کو اس وقت آ جاتا ہے کہ اس کا ذہن اتنا تو چل رہا ہے کہ یہاں پر کون سا سوال بنتا ہے۔ فرمایا آدھا علم، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے، تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا حضرت عمر پر کہ عبداللہ بن مسعود ہمارے پوتوں دوتوں جتنا ہے، بچہ ہے، اور آپ ان کو اپنا اتنا قرب دیتے ہیں، اور بڑے بڑے جو عمر والے صحابہ ہیں ان کو اپنے قریب اتنا نہیں بیٹھنے دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کو میں اپنے قریب اس لیے رکھتا ہوں اس لیے کہ لسان سؤول و قلب اقول۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ابن مسعود کو اللہ نے سوال کرنے والی زبان دی ہے اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ فرمایا علمی بندے کو میں پسند کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے ایسی زبان دی ہو کہ علمی سوال کرتا ہو، ایسا عقل اور شعور دیا ہو کہ علمی بات کو جلدی محفوظ کر لیتا ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کا مقام میرے نزدیک اس لیے زیادہ ہے کہ اس کا زیادہ جو معاملہ ہے، جو اس کا ذوق ہے وہ علم کے ساتھ ہے، علم کی وجہ سے میں عبداللہ بن مسعود کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تو درس و تدریس کا معاملہ، اور اسی طرح سوالات کے جوابات کا معاملہ، اس کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا نا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے نمازوں کے اوقات بتاؤ، نمازوں کے وقت، کون سی نماز کا وقت کب ہے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہاں رہو، دور دراز سے سفر کر کے آیا، فرمایا یہاں رہو۔ ایک دن پہلے دن ہمارے آقا نے تمام نمازوں کو، پانچوں نمازوں کو پہلے وقت میں پڑھایا، پہلے وقت میں ادا کی، اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں ادا کی۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے وقت ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو پہلے دن میرے آقا نے فجر کی نماز صبح صادق کے وقت پڑھی، اور فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو دوسرے دن فجر کی نماز حضور نے طلوع آفتاب کے وقت پڑھی۔ اب اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے 2 دن لگائے میرے آقا نے۔ تیسرے دن فرمایا کہ پرسوں ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا، کہاں ہے جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ نمازوں کا وقت کون سا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہمارے 2 دن کی نمازوں کا معمول دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن جو نماز میں نے جس وقت میں پڑھی ہے اس نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسرے دن جو نماز میں نے جس وقت میں پڑھی ہے اس وقت اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران ہر نماز کا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن لگا کر اس سائل کے سوال کا جواب دیا۔ تو دین پہنچانے کا ایک ذریعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوالات اور اس کے جوابات کو بھی ٹھہرایا، اور اس ذریعے بھی صحابہ کرام سوال کرتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیا کرتے تھے۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سلونی عما شئتم، مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اس ذریعے کو بھی اپنایا۔ اسی طرح جو 5واں ذریعہ ہے علم کی تبلیغ کا، وہ ہے کہ غلطیوں پر ٹوکنا اور روکنا کہ فلاں کام غلط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کو بھی اپنایا، اور بڑے عالم کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کی غلطیوں پر ان کو روکے اور ٹوکے اور منع کرے کہ فلاں تیرا کام شریعت کے خلاف ہے۔ اور باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے کو اپنی زندگی مبارک کے اندر جاری رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ منع کیا کرتے تھے کہ فلاں کام تمہارا درست نہیں ہے،
ایک شخص آیا نا حضور کی بارگاہ، جمعہ کا دن تھا، حضور خطبہ دے رہے ہیں، صحابی آئے باہر سے، جلدی جلدی آ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیر سے کیوں آئے؟ موطا امام مالک میں ہے، فرمایا دیر سے کیوں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی، سو گیا، تو اچانک آنکھ کھلی، پتہ چلا جمعے کا وقت ہوا، جلدی جلدی اٹھا، وضو کر کے میں آ گیا۔ اب ہمارے نزدیک تو ایک نارمل کام ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ایک مجبوری ہے، اور وہ اس نے وضو کیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ لیکن اس میں میرے آقا نے غلطی دیکھی۔ میرے آقا نے فرمایا جمعے کا دن اور صرف وضو، فرمایا غسل کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے حکم دیا ہے کہ جمعے کا دن غسل بھی کرنا ہے، میرے آقا نے فوراً ٹوکا، فرمایا کہ تاکہ لوگوں سب کو پتہ چل جائے کہ مجبوری میں تو وضو جائز ہے، لیکن ہر بندہ وضو کر کے نہ آ رہے نا اگلے جمعے۔ فرمایا جمعے کا دن اور صرف وضو کر کے آ گئے ہے، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی ترغیب دلوائی۔ اسی طرح حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان جلدی میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ دوران خطبہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے عثمان، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے آج غسل نہیں کیا ہوا۔ جب حضرت عمر نے خطبے پر منبر پر ٹوکا کہ عثمان بغیر غسل کے آئے ہو، تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ جناب میں سفر پر تھا اور ابھی مدینہ پاک پہنچا ہوں اور جمعے کا وقت تھا اور میں وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ تو حضرت جناب عمر بن خطاب نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، تجھ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بغیر غسل کے جمعہ پڑھے۔ فرمایا کہ اے عثمان، تیری خاطر میں عمر آج خطبہ لمبا کروں گا، جلدی جلدی جا غسل کر کے واپس آ، تجھ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بغیر غسل کے عثمان جیسا بندہ جمعہ پڑھے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو جمعہ والے دن غسل ہے، یہ جمعہ کے دن کی سنت نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کی سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جمعہ والے دن غسل ہی کرنا ہے تو میں عصر کے وقت ہی کر لوں گا، تو جمعہ والے دن کی جو غسل ہے یہ سنت جمعہ کی نماز کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی سنت کا ثواب پانا چاہتا ہے تو جمعہ سے پہلے غسل کرے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عثمان غنی کو اٹھا دیا اور فوراً ٹوکا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں خطبے کو لمبا کرتا ہوں اور جا کر آپ غسل کر کے تشریف لائیں۔ تو دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ علماء پر یہ لازم ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پر ٹوکیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک خطیب آیا نا خطبہ دینے کے لیے، اس نے خطبہ جیسے شروع کیا، من یطع اللہ والرسول فقد فاز ومن یعصہما، اس نے یہ جب الفاظ فرمائے تو میرے آقا جلال میں، اور حضور نے فرمایا بئس الخطیب انت، اس نے کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ فلاح پا گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ اب جب اس نے ان دونوں کی تثنیہ کی ضمیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائی تو میرے آقا نے اس کو ناپسند فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام نکھیڑ کر بیان کر، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ذات ہے۔ چونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے تھے اور شرک کو چھوڑ کر آئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی ضمیر کے اندر ملا کر بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکھیڑ کر بیان کر، تاکہ پتہ چلے وہ معبود ہے میں عبد ہوں، وہ رب ہے میں اس کا بندہ ہوں، وہ خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے، کوئی مجھ محمد کو اللہ نہ مان بیٹھے، تاکہ لوگ کسی اور مصیبت اور غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر بھی اس خطیب کو منع فرمایا کہ ہم دونوں کا نام اکٹھا لے کر بیان نہ کر۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلطیوں پر ٹوکا بھی کرتے تھے۔ دین اسلام کی ترویج کا اور دین اسلام کو آگے پہنچانے کا یہ ذریعہ بھی تھا۔ اور آخری ذریعہ جو ہے وہ نگاہ کرم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کرم سے کئی بگڑے ہوں کو سنوارا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات اس میں آتے ہیں کہ معجزات کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پر اپنی امت پر ایسی نگاہ کرم کی کہ جو لوگ کند ذہن تھے اور جلدی ماننے پر تیار نہ تھے ان کے لیے میرے آقا نے معجزات دکھائے۔ درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا، پتھروں کو اپنی بارگاہ میں بلایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا۔ یہ تمام معجزات دکھا کر نگاہ کرم سے کئی بگڑے ہوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ مستقیم دکھائی ہے۔ تو آج ہم نے 6 طریقے حضور کی تبلیغ کے بیان کیے کہ تقریر
تحریر، تدریس، سوالات کے جوابات، غلطیوں پر ٹوکنا، اور چھٹا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھا کر نگاہ کرم فرما کر اپنی امت کی اصلاح فرمائی ہے اور دین حق اپنی امت تک پہنچانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔